Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Hal ata alal insan. Hal ata alal insan. Hinum minad dahr. Hinum minad dahr. Lam yakun shay'an madhkura. Lam yakun shay'an madhkura. Inna khalaqnal insan. Inna khalaqnal insan. Min nutfatin. Min nutfatin. Amshajin. نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، اس وقت ہم پنگانی تنزانیہ کے ایک گاؤں مکنگونی میں موجود ہیں، اور یہ ناظرین جس مسجد کے سامنے ہم کھڑے ہیں اس مسجد کا نام بھی مکنگونی مسجد ہے، مکنگونی ماسک اس کا نام ہے۔ اور اس میں ناظرین آپ نے فوٹیج میں دیکھا ہوگا ابھی کہ یہاں پر اس وقت بچوں کی کلاس جاری ہے، بچوں کی کلاس ہو رہی ہے۔ اس وقت بچے ناظرہ قرآن پاک کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں ناظرین، اور آپ دیکھ سکتے ہیں اس مسجد کی حالت بھی عام دوسری مساجد کی طرح وہی ہے جو ہم پیچھے دکھاتے آ رہے ہیں۔ اس مسجد میں بھی بنیادی ضروریات بالکل نہیں ہیں، بنیادی سہولتیں نہیں ہیں، اگرچہ یہاں پر کچھ انہوں نے اہتمام کر کے بچوں کی کلاسز کا آغاز کیا ہوا ہے، لیکن ناظرین آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر جو اس وقت محراب کی کنڈیشن ہے، یہاں پر بہت بری حالت ہے محراب کی، اور یہ چھت بھی تقریباً اس میں سوراخ پڑ چکے ہیں، اور آپ دیکھ سکتے ہیں یہ والا سارا حصہ، اور یہاں چٹائیاں، یہاں پر اس وقت بچیاں اور بچے بیٹھ کے قرآن پاک کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں، لیکن یہاں ناظرین دیکھیے چٹائیاں بالکل نہ ہونے کے برابر ہیں، اور ظاہر ہے جب بچے زیادہ ہوتے ہوں گے تو بچے ابھی کچھ آپ دیکھ سکتے ہیں باہر وہ نیچے بیٹھے ہوئے ہیں، اور ان کے لیے کسی قسم کا کوئی چٹائیوں یا قالین کا کوئی انتظام نہیں ہے، اور یہ وہ حصہ ہے جو بچوں کی تعلیم کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، یہ مسجد کا حصہ ہے۔ اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ناظرین یہ پچھلا حصہ جس میں مزید بچے بیٹھ کر پڑھ رہے ہیں ناظرین، تو آپ کو اس حصے میں بھی اس حصے کی بھی فوٹیج آپ کو دکھاتے ہیں ناظرین۔ دیکھیے یہاں پر جو صورتحال ہے بچوں کی، جس جگہ پر بچے بیٹھے ہوئے ہیں یہاں چٹائیاں پھٹ چکی ہیں، اور بچے جو ہیں وہ اس وقت قرآن پاک کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ تو ناظرین اس مسجد کی صورتحال بھی عام مسجدوں کی طرح کوئی اتنی اچھی نہیں ہے، لیکن جو ان لوگوں کے محدود وسائل ہیں ان وسائل میں یہ لوگ اپنا کام کر رہے ہیں، دین کے ساتھ اپنی محبت کا اظہار کر رہے ہیں۔ یہاں پر یہ بیٹری لا کر رکھی گئی ہے، اور اس کو یہ ناظرین آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں سے بجلی حاصل کی جاتی ہے، اور یہ وہ جگہ ہے جہاں بلیک بورڈ انہوں نے دیوار کے اوپر ہی بنایا ہوا ہے جس کے ساتھ بچوں کو قرآن پاک کی تعلیم جو ہے وہ دی جاتی ہے ناظرین۔ تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں، اور اس وقت ناظرین میں آپ کی توجہ جس جانب مبذول کرانا چاہوں گا، یہ وہ بچے ہیں جو اس وقت بیٹھے ہیں بالکل فرش کے اوپر بیٹھے ہیں، جہاں چٹائیاں جو ہیں وہ نہ ہونے کے برابر ہیں، مکمل طور پر پھٹ چکی ہیں ناظرین۔ یہ پچھلا حصہ سارا جو ہے وہ اس وقت اس کا فرش بھی تقریباً ختم ہو چکا ہے، اور یہ ساری مٹی نظر آ رہی ہے، اور ان بچوں کو آپ دیکھ رہے ہیں یہ دین کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے، قرآن پاک کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے یہاں پر موجود ہیں۔ اور یہ ناظرین دیکھیے یہ اس وقت بچوں کی کلاسز یہاں پر چل رہی ہیں، بچے قرآن پاک کی ناظرہ تعلیم حاصل کر رہے ہیں اور دین کا علم سیکھ رہے ہیں یہاں پر۔ اور ناظرین یہاں وضو کے لیے بھی کوئی جگہ موجود نہیں ہے، وضو خانہ بالکل نہیں ہے یہاں پر، نہ ہی یہاں مجھے کوئی ٹوائلٹس نظر آئے ہیں، کوئی واش روم نظر آیا۔ میرے خیال میں یہ لوگ اپنے اپنے گھروں سے شاید وضو کر کے آتے ہوں گے اور آ کر مسجد میں نماز ادا کرتے ہوں گے ناظرین۔ تو اس وقت اس مسجد کی صورتحال آپ کے سامنے ہے، یہ ساری دیواریں آپ کے سامنے ہیں ناظرین، اور یہ بارش کے پانی کے ساتھ جب بھی بارش ہوتی ہے تو یہ دیواریں چونکہ کچی ہیں، کچے گارے سے بنی ہیں، اور یہ لکڑی جو ہے اس میں بھی دیمک لگ چکی ہے اس وقت۔ اور کچھ عرصے کے بعد ناظرین یہ مسجدیں جب مسلسل بارش ہوتی ہے یہاں پر تو یہ مسجدیں جو ہیں یہ شہید ہو جاتی ہیں، اور پھر گاؤں والوں کو نئے سرے سے اپنے ظاہر ہے چونکہ ان کے مسائل بھی بہت محدود ہیں اور یہ مشکل سے گزر اوقات کرتے ہیں، خود بھی اور مسجدوں کو بھی مینٹین رکھتے ہیں ناظرین۔
تو یہ ان گاؤں والوں کی خواہش ہے کہ یہاں پر بچوں کی تعداد کافی بڑھتی جا رہی ہے جو قرآن پاک کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے یہاں آتے ہیں. جی ناظرین، تو ان لوگوں کی خواہش ہے کہ یہاں پر ایک ایسی مسجد اور ایک ایسا اللہ کا گھر تعمیر کیا جائے کہ جس میں یہ مکمل طور پر جامع مسجد ہو اور جمعہ کی نماز ادا کی جا سکے اور یہاں پر 5 وقت کی نماز باقاعدگی سے یہ لوگ ادا کر سکیں اور بچوں کی کلاسز جو ہیں وہ بھی ان میں بھی کسی قسم کا حرج نہ ہو. تو اس وقت میرے ساتھ اس مسجد کی کمیٹی کے چیئرمین موجود ہیں اور اس مسجد میں جو امام ہیں اور خطیب ہیں اور یہاں پر جو بچوں کی کلاسز کا انعقاد ہو رہا ہے، جو بچوں کو پڑھا رہے ہیں، وہ استاد صاحب بھی میرے ساتھ موجود ہیں. تو میں ان سے چند سوالات پوچھنا چاہوں گا اور یہ چونکہ ان کی اپنی لوکل لینگویج ہے، یہ انگلش نہیں جانتے، تو میں اپنے ساتھی کی مدد لوں گا یہاں پر. So brother, I want to ask from you, how many students are getting education from you? Una wanafunzi wangapi hapa? Hapa na wanafunzi kama 100 hivi. He has about 100 students. جی ناظرین، تو جیسا کہ آپ نے سنا یہاں پر تقریباً 100 بچے یہاں تعلیم حاصل کرنے کے لیے آتے ہیں اور قرآن پاک کی ناظرہ تعلیم وہ یہاں پر حاصل کر رہے ہیں. اینڈ what are the facilities you want to have in your mosque here? Kuna vitu gani mnavyohitaji kuwa navyo hapa msikitini kwenu? Kutoka masomo ama vya kusomeshea au vitu gani labda? He's asking what kind of facilities. Is it for teaching or for mosque? For all the mosque means for teaching, for mosque, what else they don't have here, what they want to have here? Kwa kila kitu, kwa madrasa na kwa msikiti. Madrasa sio kwa maana ya jengo, kwa vitendea kazi ambavyo unavihitaji hapa. Vitendea kazi. Labda kwa vitendea kazi ambavyo sisi tunavihitaji hapa ni kama vile mbao za kusomeshea, vitabu kwa wanafunzi. Ndio vitu ambavyo tunavihitaji hapa kwa ajili ya madarasa wa kusomeshea. Na kwa msikiti vile vile tunahitaji labda tungepata vikalio hapa kwa ajili ya wanafunzi, ya watu ambao wanakuja kuswali. Na vile vile tungepata labda hata umeme ili kuweza watu kuswali kwa wakati hata waisha ule bila tatizo. He is telling that for madrasa they need the books for the students, like mashafu, hadithi and fiqh books, and also the chalkboards and the boards for teaching these little children, those they have to learn to write through the boards. And for the mosque they need the mattresses. You see they have very little mattresses there, and they also want to enlarge the mosque. They also need to have an electricity or any source of electricity like solar, anything that could be available, because they are using it even the night for Maghrib and Isha, and it is a bit difficult to them because they are using these local lights that are not good. That is what he is asking. Na kipaza sauti pia. He has asked if they will get a speaker. It would also be nice for calling people from afar so that they can know now it is a time for prayer. جی ناظرین، جیسا کہ آپ نے سنا یہ میرے دوست بتا رہے تھے کہ یہاں پر بچوں کو پڑھنے کے لیے احادیث کی کتابوں کی ضرورت ہے اور بلیک بورڈز کی یا وائٹ بورڈز کی ضرورت ہے جن پر ان کو تعلیم دی جا سکے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہاں پر چونکہ چٹائیاں یا قالین نہیں ہیں بچوں کے بیٹھنے کے لیے، ان کی ضرورت ہے یہاں پر ان لوگوں کو. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ مسجد کو بڑا بھی کرنا چاہ رہے ہیں کیونکہ یہ بہت چھوٹی مسجد ہے اور اس گاؤں کی تمام جو دینی ضروریات ہیں ان کو پورا نہیں کرتی. تو یہ چاہتے ہیں کہ اس مسجد کو وسیع کیا جائے اور اس میں بجلی کا کوئی ذریعہ، چاہے وہ سولر ہو جائے یا کوئی بھی ذریعہ، جس طریقے سے ان کو بجلی فراہم کی جا سکے، تاکہ یہ لاؤڈ سپیکر کی سہولت ان کے پاس نہیں ہے تو لوگوں کو اذان کے ساتھ نماز کے لیے پکارنے کے لیے ان کو لاؤڈ سپیکر کی بھی ضرورت ہے. تو یہ وہ ضروریات ہیں، یہ وہ چیزیں ہیں جو ان کو اس مسجد میں چاہیے ناظرین. اور یہ اس مسجد کو وسیع کرنا چاہ رہے ہیں کیونکہ یہ مسجد بہت پرانی ہے اور اس مسجد کو شہید کر کے دوبارہ سے نئے سرے سے بنانے کی ضرورت ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو بچے تعلیم حاصل کر رہے ہیں ان کے لیے یہاں چٹائیوں کی اشد ضرورت ہے. تو میں اس مسجد کی کمیٹی کے جو چیئرمین ہیں ان سے سوال کروں گا. Brother, can you explain to him that how they raise funds, what is the way they use to raise funds to run this all the expenditures and all the mosque cost? Okay, anakuuliza
mnapata wapi pesa ambazo mnazitumia kuendesha msikiti na madrasa vyote kwa jumla, na mwalimu na kila kitu, mnatoa wapi pesa? Hii inatokana na michango tu wenyewe, wana kijiji waliopo, Waislamu waliopo ndio wanachangia mpaka tunaendesha hizo shughuli zote. They are collecting contribution from the Muslims who are living in this village. The parents who have the kids, they are contributing, and that's they can run this mosque and the madrasa, and that's what they are doing. And do people give them easily, or are they not giving them easily? Is it easy to collect funds, or it's difficult to collect funds for them? Na michango ina wazazi na wakazi wengine wanajitolea kwa urahisi, au mpaka mminyane sana, au wengine hawatoi kabisa? Wazazi michango wanatoa, lakini huko kuminyana kuna kuja kutokana na hali zao, kwa sababu hali zenyewe tu ni duni. Sasa mtu anakuwa na lengo la kutoa, lakini kwa vile hana, ndio unamuona kama bishani. Kwa hiyo tupata tabu katika kuchangisha, na inafikia hatua time nyingine mpaka mwalimu tuweza tukalazia karibuni miezi miwili hatujamlipa kutokana na hali ngumu ya michango. He is saying that they are not easily contributing, but it is not because they don't want to, but they don't have something to give. And sometimes it can happen that they can pass even 2 to 3 months without paying the ustadh. They are doing that sometimes because they don't have money. جی ناظرین، جیسا کہ آپ نے سنا، یہاں پر مجھے بتایا جا رہا ہے کہ یہاں یہ اس مسجد کی فنڈنگ جو ہے وہ یہاں پر پڑھنے والے بچوں سے یا جو یہاں پر مسلمان آبادی ہے ان سے کی جاتی ہے، لیکن کافی یہ بتا رہے ہیں کہ کافی لوگ ایسے ہیں جو دینا تو چاہتے ہیں لیکن وسائل کی کمی کی وجہ سے وہ اپنا حصہ اس مسجد میں شامل نہیں کر پاتے، اور اس کی وجہ سے بعض اوقات جو یہاں پر استاد صاحب بچوں کو تعلیم کے فرائض دینے کے فرائض سر انجام دیتے ہیں، بعض اوقات 2 سے 3 ماہ تک ان کو بھی کوئی معاوضہ نہیں دیا جاتا کیونکہ ان کے پاس اتنے فنڈز موجود نہیں ہوتے۔ تو ناظرین، یہ صورتحال ہے یہاں کی مسجد کی۔ تو میں آپ سے درخواست کروں گا کہ جو مساجد کی تعمیر کا سلسلہ ان غریب علاقوں میں ہم نے شروع کیا ہوا ہے ناظرین، تو آپ کے تعاون سے ہی یہ سلسلہ چلے گا۔ اپنا تعاون پیش کیجئے، اپنے عطیات پیش کیجئے ان مساجد کی تعمیر کے لیے، تاکہ یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پر جو بچوں کی کلاسز، بچوں کو قرآن پاک کی تعلیم دی جا رہی ہے، جو دین کا علم ان بچوں کو سکھایا جا رہا ہے، تاکہ یہ سلسلہ اور بہتر طریقے سے چلایا جا سکے۔ تو میں درخواست کروں گا کہ آپ دل کھول کر اپنا تعاون پیش کیجئے تنزانیہ کی ان مساجد کے لیے، تاکہ ان کو اور بہتر طریقے سے تعمیر کر کے یہاں پر علم کی شمع کو جلایا جا سکے۔ ناظرین، میں چاہوں گا کہ یہاں پر موجود امام صاحب جو ہیں، جو استاد بھی ہیں یہاں پر بچوں کو پڑھاتے ہیں، ہم ان سے دعا کرواتے ہیں۔ کین یو میک دعا پلیز؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول اللہ سیدی صلی اللہ علیہ وسلم۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.